الیکشن ٹریبیونلز میں بڑے سیاسی رہنماؤں کے کاغذات منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر سماعت مکمل ہو چکی ہے اور فیصلے کل سنائے جائیں گے۔ نواز شریف کے این اے 130 اور شہباز شریف کے این اے 132 سے کاغذات نامزدگی منظوری کرنے کے خلاف فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونلز میں بڑے سیاسی رہنماؤں کے کاغذات منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر سماعت مکمل اور فیصلے کل سنائے جائیں گے۔ نواز شریف کے این اے 130 اور شہباز شریف کے این اے 132 سے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ مریم نواز کے این اے 119 سے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف فیصلہ بھی کل سنایا جائے گا۔ صدر استقامت پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان سے برطانوی پولیٹیکل کونسلر کی ملاقات ہوئی ہے۔ عالمی اور ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے مابین مختلف شعبوں میں تعلقات کا فروغ خوش آئند ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یہ اہم ملاقات۔ تو طلباء کے لیے خبر سامنے آئی ہے، پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین کا 9ویں اور 10ویں جماعت کا ایک پیپر کم کرنے کا فیصلہ ہے۔ اب اسلامیات مظاہر پاکستان کا 9ویں اور 10ویں جماعت میں الگ الگ پیپر نہیں ہوگا، جبکہ 9ویں جماعت میں اسلامیات کا 100 نمبر پر پیپر ہوگا اور 10ویں جماعت میں مطالعہ پاکستان کا 100 نمبر کا امتحان ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق 2025 میں 9ویں جماعت سے ہوگا۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، جو اس وقت نظام ہے اس کے مطابق اسلامیات کا 50 نمبر کا جو امتحان ہے وہ 9ویں میں ہوتا ہے، 50 نمبر کا امتحان 10ویں میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مطالعہ پاکستان کے بھی 2 امتحانات منعقد ہوتے ہیں، لیکن اب پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک پیپر جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں کا کم ہوگا، اور نئی جو فیصلہ ہے اس کے مطابق 100 نمبر کا امتحان اسلامیات کا ایک بار ہی 9ویں جماعت میں لیا جائے گا، اور مطالعہ پاکستان کا 100 نمبر کا امتحان جو ہے وہ 10ویں جماعت میں لیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو اب لاہور تعلیم بورڈ کے جو کنٹرولر امتحانات ہیں انہوں نے ٹیسٹ بورڈ کو بھی خط لکھ دیا ہے، مراسلہ بھجوایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آئندہ جو کتابیں تیار کی جائیں گی اس میں 9ویں جماعت کے لیے اسلامیات کی 100 نمبر کی کتاب تیار ہوگی، اور مطالعہ پاکستان کی 100 نمبر کی کتاب جو ہے وہ 10ویں جماعت کے لیے تیار ہوگی، اور فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ 2025 سے ہوگا، اور ابتدائی طور پر 9ویں جماعت میں جو ہے یہ اسلامیات 100 نمبر کی جو ہے وہ اس کا امتحان ہوگا، اور مطالعہ پاکستان 10ویں جماعت میں اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ابھی جو ہے 12ویں جماعت میں اسی 100 نمبر کا امتحان ہوتا ہے اسلامیات کا، اور 100 نمبر کا ہی مطالعہ پاکستان کو ہوتا ہے۔ تو اسی پیٹرن پر اب 10ویں جماعت میں بھی امتحانات دیے جائیں گے، اس سے ایک پیپر جو ہے وہ کم ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عاطف۔ سرکاری اسکیم کے تحت 21,000 سے زائد حج کوٹا سعودی عرب کو واپس کرنے کی تیاریاں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت ہی درخواست دینے والے 5,633 پاکستانیوں کو حج پر نہیں بھجوایا جائے گا۔ سرکاری ریگولر اسکیم کے عازمین حج کو ایڈجسٹ کرنے کے بجائے رقم واپس کر دی گئی، اور سرکاری اسپانسرشپ حج اسکیم میں 25,000 کے کوٹے پر صرف 4,000 درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے راہیل، اس سے بتائیے راہیل۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 21,000 سے زائد حج کوٹا جو ہے وہ سعودی عرب کو واپس کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور سرکاری حج اسکیم کے تحت ہی درخواست دینے والے 5,500 پاکستانیوں کو حج پر نہیں بھجوایا جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ریگولر حج اسکیم کے تحت 5,633 درخواست دہندہ جج سے محروم رہ جائیں گے۔ آئندہ برس کے لیے حج قراردادی میں 5,633 درخواست جو درخواست گزار تھے وہ ناکام قرار پائے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 21,000 سے زائد خالی رہ جانے والے کوٹا سعودی عرب کو واپس کیا جائے گا۔ اسپانسرشپ اسکیمز میں توقع سے کم ڈالر جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، اور حکومت کی جانب سے 5,000 سے زائد عازمین کو جو ہے وہ ڈالر فراہم نہیں کیے گئے۔ ریگولر کوٹے کی قراردادی میں 63,805 خوش نصیب جو ہے وہ عازمین حج منتخب ہوئے تھے۔ قراردادی میں رہ جانے والے 5,633 درخواست گزاروں کو 10,65,000 اور 10,75,000 روپے واپس کر دیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے راہیل، بہت شکریہ۔ غیر قانونی عمارتوں کے خلاف شکنجہ سخت کر لیا گیا ہے۔ بلدیہ اسما کا واقعہ زون میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن اور جی ٹی روڈ جبکہ برکی روڈ کے علاقوں میں آپریشن 13
غیر قانونی اور غیر منظور شدہ تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک عمارت کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر MCA رافی حیدر کا اس مطابق کہنا تھا کہ شہر میں 181 غیر قانونی عمارتوں کی نشاندہی کے بعد آپریشن جاری ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، بلدیہ لاہور کا غیر قانونی عمارتوں کے خلاف آپریشن جاری ہے اور 181 عمارتوں کی نشاندہی ہے، جس میں سے آج واگا دن کے علاقے میں آپریشن کیا گیا، 13 غیر قانونی عمارتوں کو مسمار کیا گیا، جبکہ ایک عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور رافی حیدر کا کہنا ہے کہ زیرو ٹالرنس کے ساتھ یہ آپریشن جاری رکھا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران۔ یونیورسٹی آف لاہور کے طلبہ کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں انٹرنشپ پروگرام DIG انویسٹیگیشن عمران کشور اور SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی بریفنگ۔ طلبہ انسپیکٹر محمد یوسف کی زیر نگرانی 1 ماہ کا فرانزک کورس کریں گے اور طلبہ کو انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کے مختلف برانچز کا دورہ بھی کروایا گیا ہے۔ بات کریں گے مجاہد لطیف سے، بتائیں مجاہد۔ آج بالکل جو SSP انویسٹیگیشن ہے انہوں نے طلبہ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر اور یہاں پہ دورہ کیا ہے۔ طلبہ میں بختاور، آمنہ، وردہ، فرا اور قاسم وغیرہ جو ہیں وہ شامل تھے۔ طلبات کو انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کی مختلف برانچز کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ اسٹوڈنٹس کو جائے وقوع سے جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کرنے کے مکمل طریقہ کار جو ہے وہ سکھائے گئے اور دوسری جانب شواہد کی روشنی میں تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اسی طرح سے ایسے کورسز سے نئی نسل کو پولیس ورک کو سمجھنے میں مدد ملے گی، ایسا کہنا تھا DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کا بھی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پروگرام طالب علموں کو آگاہی کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگی میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس موقع پر SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری بھی موجود تھی اور SP CRO ڈاکٹر عقیلہ نیاز نقوی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو آنے والوں کو بریفنگ کی۔ ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ۔ شہر میں سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ، آج کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور لاہور فضائی آلودگی میں بھی سیر فہرست ہے۔ آج اسموگ کی شرح 218 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید بتائیں کہ محمد اسامہ، بتائیے اسامہ۔ جی بالکل، اگر شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو فضائی آلودگی میں شہر لاہور آج بھی پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ شہر لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 218 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر شہر کے دیگر حصوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس کے لحاظ سے بات کی جائے تو انارکلی کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 224، جبکہ عامر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 230 اور کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 224 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز میں شہر لاہور میں بارش کے کوئی امکان نہیں، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ شہر لاہور کی اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ جب تک سورج کی شعاعیں زمین پر نہیں پڑیں گی اور سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ سردی کی بڑھتی ہوئی شدت کی وجہ سے موسمی بیماریوں میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے، جیسے کہ خشک کھانسی، نزلہ، زکام، ان چیزوں میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ طبی ماہرین کا یہی مشورہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں قیام کریں، اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو چہروں پہ ماسک لگا رہے ہیں اور آنکھوں پہ چشمہ لگا لیں تاکہ موسمی شدت سے بھی بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اسامہ۔ تو خبر یہ ہے کہ استحکامی پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے NA 155 لودھراں سے عقاب کے نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جہانگیر ترین اور مسلم لیگ نون کے امیدوار صدیق بلوچ لودھرا میں مد مقابل ہوں گے، جبکہ ذرائع کے مطابق لودھرا میں نون لیگ اور IPP کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی ہے، جس کے باعث جہانگیر ترین نے لودھرا سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ البتہ نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت ملتان میں جہانگیر ترین کے خلاف امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے ایک اور ماحول دوست اقدام، لاہور کی سڑکوں پر اب الیکٹرک رکشے اور موٹر سائیکلیں رواں دواں ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ای رکشہ اسکیم لانچ کر دی۔ یونیورسٹی کے طلباء کو 1 فروری سے 10,000 الیکٹرک بائکس بھی دی جائیں گی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। लाहौर के निजी होटल में तकरीब का एहतमाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे देने के प्रोग्राम का ऐलान। तलबा और तालिबात को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद आसान शराइत पर दी जाएंगी। पंजाब बैंक के ताउन से बिलासूद 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे भी दिए जाएंगे। स्पेशल अफराद को बिलासूद 2,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बाइक्स दी जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन और मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए भी 2,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स मुख्तस कर दी गयी। तकरीब में निगरान सूबाई वुज़रा आमिर मीर, बिलाल अफजल, इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले 3 साल में ई बाइक्स आ जाएंगी तो लाहौर से आलूदगी खत्म हो जाएगी। हमारे पास और कोई च्वाइस नहीं, बाइक्स को फ्यूल से इलेक्ट्रिक पर लाना होगा। पंजाब भर में सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आज के बाद कोई भी मोटर बाइक नहीं खरीदेगी सिवाय इलेक्ट्रिक बाइक के। इस पे हम कंप्लीट बैन कर रहे हैं कि कोई भी किसी किस्म की गाड़ी जो है, मोटर बाइक जो है, वो फ़िलहाल अल्लाह करे गाड़ी की भी इंशाल्लाह जल्द नौबत आ जाए और गाड़ी भी इलेक्ट्रिक हो जाए। मैं तो समझता हूँ कि आगे फ्यूचर में हमें गाड़ियाँ भी जो हैं वो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए। ई बाइक्स का ये पहला मरहला है, जिसके बाद मजीद बाइक्स भी तलबा को दी जाएंगी। तकरीब में पहले मरहले के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी की गई। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। तो खबर ये है कि नई लाइसेंस फीस शेड्यूल का इतलाक 16 जनवरी से होगा और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नई तारीख का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि इससे कबल नई लाइसेंस फीस शेड्यूल का इतलाक 10 जनवरी से होना था और 16 जनवरी से लर्नर परमिट बनवाने के लिए 500 रुपये फीस भी जमा करवानी होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, नए लर्नर परमिट की फीसों में इजाफा किया गया है। 500 रुपये फीस कर दी गई है, जबकि शहरी अभी भी 60 रुपये में लर्नर बनवा रहे हैं। आपको बता चलूं कि नए लर्नर परमिट की जो फीस है उसका नाफिजुल अमल 10 जनवरी से हो रहा था, जबकि वज़ीर आला के हुक्म पर अब नई तारीख जारी कर दी गई है। 16 तारीख यानी 16 जनवरी से जो है वो नए लर्नर परमिट की फीस जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगी और लर्नर की जो फीस है वो 60 रुपये से भरकर 500 रुपये कर दी जाएगी। इस वक्त भी मैं बरकत मार्केट में खिदमत मरकज में मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरियों का रश दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे अपने लर्नर परमिट बनवाने और ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी मुतारिफ करवाई गई है, जहाँ पे शहरी घर बैठे अपने नए लाइसेंस की तजदीद कर सकते हैं। शहरी 1, 2, 3, 4, 5 साल के साथ साथ 10 साल तक के जो लाइसेंस हैं वो उनकी तजदीद घर बैठे कर सकते हैं, जबकि जो पुलिस खिदमत मरकज की सहूलियात हैं वो घर बैठे उनको मुहैया करने के लिए एप्लीकेशन भी मुतारिफ करवाई गई है। वहां से भी शहरी जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। जबकि आपको बताता चलूं कि जो नई फीसें जो जारी की गई थी 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये लर्नर परमिट की फीस कर दी गई थी, वो आज 10 जनवरी यानी आज आखिरी रोज था, और लेकिन वज़ीर आला के हुक्म पर जो है वो एक नई तारीख का ऐलान किया गया है और 16 जनवरी से नई फीसें जो हैं वो नाफिजुल अमल होंगी। आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब कॉन्ट्रैक्टर का मेट्रो बस सर्विस फाल रखना मुश्किल हो गया। निजी कंपनी ने मरासले के जरिए मेट्रो बस ऑपरेशन फाल रखने से माजरत कर ली और मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने निगरान हुकूमत से ट्रांसपोर्ट एमरजेंसी नाफिज करने की इस्तदा कर दी। इस बारे रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। शादरा से गजुमता तक चलने वाली लाहौर मेट्रो बस सर्विस को बड़ा धचका। माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब कॉन्ट्रैक्टर का सर्विस फाल रखना मुश्किल हो गया। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी वीडा सोल्यूशन दिवालिया होने के करीब पहुंच गई। निजी कंपनी ने 2 मरासलों के जरिए मेट्रो बस ऑपरेशन फाल रखने से माजरत कर ली। पंजाब हुकूमत और मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑपरेशन फाल रखने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के साथ मामला तय करने के लिए कायम कमेटी भी हतमी फैसला न कर सकी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के गवर्निंग बॉडी इजलास के मीटिंग मिनट्स ने भांडा फोड़ दिया। मीटिंग मिनट्स में कहा गया कि आइंदा 1 से 2 माह में वीडा सोल्यूशन कंपनी मेट्रो बस ऑपरेशन नहीं चला सकेगी। निजी कंपनी ने नवंबर 2022 और फरवरी 2023 में भी मुआहदा मनसूख करने की इस्तदा की। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 1 साल के दौरान कॉन्ट्रैक्टर की तजदीद के लिए कोई काम न किया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने निगरान पंजाब हुकूमत को ट्रांसपोर्ट एमरजेंसी नाफिज करने की इस्तदा कर दी। इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया के अवामी सर्वे पर कोई पाबंदी नहीं, पोलिंग डे पर इजाज़त नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने सर्वे पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी।
इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के इंतखाबी सर्वे पर पाबंदी लगा दी है। पैमरा मुख्तलिफ चैनल्स और सहाफ़ियों को नोटिस भेज रहा है। अदालत इंतखाबी सर्वे पर पाबंदी खत्म करे और सहाफ़ियों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का हुक्म दे। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में इबहाम है। अगर बात नहीं कर सकते, सर्वे नहीं कर सकते तो इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन के जवाब में कहा गया कि इंतखाबी सर्वे पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ पोलिंग डे पर होगा। पैमरा ने सहाफ़ियों को भिजवाए गए नोटिस भी वापस ले लिए, जिस पर अदालत ने दरखास्त निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़।